हेलो अहमद किनुश। ये दूसरा हिस्सा है पाकिस्तान की तारीख और असल मसाइल की इन्वेस्टिगेशन के जुमरे में कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है और ये रियासत किस तरह बर्बाद और तबाह हुई और हो रही है। यहाँ क्यों रोजगार नहीं, क्यों अमीर अमीर तर है और गरीब गरीब तर है, क्यों तालीम को बेइज्जत किया जा रहा है और जहालत को ऐवानों में पहुंचाया जा रहा है। फितना पैदा करने वाले जो हैं वो इज्जत पा रहे हैं और फितने के खिलाफ खड़े होने वाले मौत के मुंह में या जेलों में। तो ये कोई मजहबी जंग या कोई ऐसी साजिश की बात नहीं, बल्कि हकाइक की तरफ एक रुख है कि इस मुल्क के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल करने वाली सोच वही है जिसने कहा पाकिस्तान बनाने वाले कब्रिस्तान जाएंगे। फंडिंग करते हैं वो, और फंडिंग लेने वाले और देने वाले दोनों वही हैं। इसमें चाहे कोई भी हो, अगर कोई क्रिश्चियन फंडिंग लेकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाता है तो वो भी वही है। कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुसलमान, कोई एथियस्ट और कोई सेकुलर, कोई भी हो, ये जानना और ऐसों को एक्सपोज करना लाजमी है। यही इसकी बका और इसकी तरक्की का आखिरी रास्ता है। यहीं से कायद आज़म के पाकिस्तान का सफर शुरू होता है। इस मुल्क को सूबों में बांट दिया गया और सूबों ने भरपूर हिस्सा भी लिया। पाकिस्तान टूटता है तो टूटे, मकरूज होता है तो हो, फना होता है तो हो, किसी ने परवाह न की। सिर्फ पंजाब ही ऐसी सरजमीन था जिसने तमाम सूबों को खाना भी दिया, पानी भी दिया, सरमाया भी दिया, अमन भी दिया, खून भी दिया। और इसके बावजूद इस सूबे के लोगों को ना उनकी पहचान मिली, ना एहतराम मिला, और पंजाब का नाम ही डूब गया। पंजाबी जुबान से ही नफरत पैदा कर दी गई। पंजाब के बच्चे ही दूध और खालिस गज़ा से महरूम कर दिए गए। पंजाब की जमीन ही बंजर कर दी गई। पंजाब की जमीन पर ही से जंगलात को उड़ा दिया गया। ज़रअी जमीनों पर प्लाजे और बड़े बड़े मॉल और बस्तियां बनाकर ज़रअी का नामो निशान खत्म करने की साजिश जोरों से चली। और ज़ाहिर है जो बिजनेसमैन है वो किसान नहीं, वो पंजाबी नहीं, वो सनतें लगाएगा तो आलूदगी भी उसी का आउटकम है।
اور دنیا کا سب سے عظیم سرمایہ ہی زمین کی زرخیزی، پانی اور آب و ہوا ہے، صنعتیں نہیں ہیں۔ اور صنعتیں لگانے کے لیے بھی پاکستان میں بے شمار جگہ اور علاقے ہیں، مگر وہ نہ کسی نے آباد کیے اور نہ وہاں پر پروجیکٹس ہی شروع کیے، جبکہ دبئی جیسے ریت کا جو ٹیلا ہے وہاں پر انڈسٹری اور ہر شے پیدا کر دی گئی اور مثال بنا، مگر پاکستان میں جان بوجھ کر ایسے منصوبے اور ایسے کام کیے گئے جس سے اس ملک کی زرخیزی جاتی رہے، آب و ہوا جاتی رہے، امن جاتا رہے، روزگار جاتا رہے، تعلیم جاتی رہے، اتفاق جاتا رہے۔ اور سچ ہے کہ یہ یقیناً بہت زوال کا شکار ہوا اور ہے۔ اس ملک کا پروفیسر، کالم نگار، ڈرامہ نگار، ثقافت کو قائم رکھنے والے، اس ملک کی خوشبو، اس ملک کے باغات، اس ملک کی فصلیں، اس ملک کے دریا، اس ملک کے رواج، اس ملک کی ثقافت، ہر شے کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اور اکانومی کا اصل ذریعہ تو یہی ہوتے ہیں، مگر ان کو ہی فروغ نہ ملا تو قرضے لینا تو پھر بہانہ تھا، اور اسی بہانے سے ملک کو مقروض بھی کر دیا گیا، جبکہ اس ملک میں قرض لینے کی نہیں قرض دینے کی صلاحیتیں ہیں۔ اور آج عمران خان نے اگر کچھ سردرد لی ہے تو اس ملک نے اس کا رسپانس بھی دیا ہے۔ عمران خان کام کرنا چاہتے ہیں، مگر ان سے کام لینا عوام کا کام ہے، کوئی بھی ایک آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ عمران خان کو پنجاب کے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اس کی زمینوں پر قابض انڈسٹریلسٹ ہیں، اس کی آب و ہوا کو تباہ کرنے والے انڈسٹریلسٹ اور پیسے والے ہیں، پیسے کے بھوکے ہیں۔ پنجاب کے ہی لوگوں کو سر چھپانے کے لیے پلاٹ، ایک مرلہ کا پلاٹ 20 اور 40 اور 50 لاکھ میں فروخت کیا جاتا ہے۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ پنجابی ہیں، ذمہ دار ہیں۔ کون ہے یہ؟ اور جن کو 50 لاکھ کا ایک پلاٹ سر چھپانے کے لیے بیچتے ہیں، وہ کون ہیں؟ کیا ایک عام مزدور، عام انسان جس کی تنخواہ 20 سے 30 ہزار روپے یا 40 ہزار روپے ہو، وہ کیسے ایک مرلہ کو 10 لاکھ میں، اور اگر وہ 5 مرلہ کا پلاٹ لے کر مکان بنائے تو اس کو کم از کم 1.5 کروڑ روپیہ درکار ہے؟ تو بتائیے کون سا بینک ہے جو دیتا اتنی بڑی رقم اس کو؟ کون سا مڈل کلاس انسان ہے کہ جو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی سے 1.5 یا 2 کروڑ روپیہ نکال سکتا ہے؟ وہ ایک فیملی پالتا ہے، اس ملک کا ٹیکس بھی ادا کرتا ہے، اپنے فرائض بھی ادا کرتا ہے، اور پھر بھی اسے 2 وقت کی روٹی مشکل پڑ جاتی ہے۔ مگر یہ جو پلاٹ بیچ کر عیش و عشرت کرتے ہیں، اور وہ پلاٹ اسی ملک کی
سرزمین ہے، اسی ملک کا جسم ہے جسے وہ کاٹ کھاتے ہیں۔ اس میں ان کی کوئی انٹلیکچوئل ایفرٹ نہیں، کوئی سائنسدان جیسا کارنامہ نہیں، کوئی تعلیم کا عنصر نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا ڈاکہ مارتے ہیں کہ چند پلاٹ ہی ان کی 20 نسلوں کو بغیر کام کے اور بغیر محنت مزدوری یا تعلیم کے شہنشاہ بنا سکتے ہیں۔ اور پنجاب میں یہ زیادہ رجحان ہے، اور اس کو فروغ دینے والے ہی اس ناانصافی کا اصل سورس اور ذمہ دار ہیں۔ کوئی جو ہاؤسنگ سکیم ہے رجسٹرڈ نہیں، اس کے باوجود لاکھوں اور کروڑوں کے بزنس چل رہے ہیں۔ اس ملک کا ٹیکس کھانا، اس ملک کی عوام کو لوٹنا اور اپنی عیش و عشرت کے لیے ایسا کاروبار کو رجحان دے دینا نہ ترقی کی علامت ہے نہ امن کی۔ یہ پیسے کی سرکولیشن کو تباہ کرتا ہے، عوام میں بھوک اور بے روزگاری پیدا کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی ایک شخص کی جیب میں جب پیسے چلا جاتا ہے تو دوبارہ اس کو پیسے کی سرکولیشن میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ وائٹ کرپشن ہے کہ جو اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس پر بھی عمران خان کو اور اس کی پوری ٹیم کو ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ کام کریں، اس ملک کی زمینوں کو، زرعی زمینوں کو بچائیں، اور جتنی ایسی اسکیمیں ہیں ان کو سٹاپ کریں، ان کے ریٹس نارمل کریں، اور وہ انڈسٹری فروغ پائے جس میں پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کا موقع بڑھے۔ زمینوں کو آباد کرنے سے فصل پیدا ہوگا، پھل پیدا ہوں گے، سبزیاں، کاٹن، لیدر، اور یہی ایکسپورٹ ہے۔ جبکہ پلاٹ ان تمام چیزوں کو روک دیتے ہیں، پیسے کو جمد کر دیتے ہیں، ترقی کی سوچ کو عیش و عشرت میں بدل دیتے ہیں، غریبوں کو فرسٹریٹ اور ال اور سک مائنڈڈ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ اس ملک کے ساتھ صدیوں سے ہو رہا ہے۔ غریبوں کی ہوم انڈسٹری بند کر دی گئی، اور یہ شریف خاندان کی صنعتزم پنجاب کے لیے ہمیشہ خطرناک ہی ثابت ہوئی۔ غریبوں کی جان بچانے کے لیے پتنگ بازی کو، میلوں ٹھیلوں کو، شادی بیاہ کے پروگراموں کو بند کر دیا گیا، کیونکہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے مڈل کلاس اور عام کلاس کا روزگار نکلتا ہے۔ تو یہ ایک ڈاکہ تھا، اس سے کوئی فائدہ خاص کر پنجاب کو نہیں ملا۔ اگر ملا ہوگا تو صنعت کاروں کو، ان کے چیلوں کو، جبکہ عام آدمی بھوک، پیاس اور فرسٹریشن کا ہی شکار ہوا۔ میونسپلٹی کو اس لیے نامزد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پنجاب کی حکومت خود مختار رہی ہے۔
اس کے اپنے فنڈز اور اپنے قوانین اور رولز ہیں، اور اپنی مرضی سے تبدیل کر کے اور اپنی مرضی سے انڈسٹریز اور اس طرح کے پروگرامز لگا کر پنجاب کے لیے نقصان پیدا کیا گیا، تو وہی ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان سکیموں کو لاگو کیا، پاس کیا اور اس پر عمل درآمد سختی سے کروایا۔ اساتذہ کو بے عزت اور عام ملازم کو جہالت کو کالجوں اور یونیورسٹیوں پر بٹھا دیا، اور وہ اپنی مرضی سے جو پروگرام چاہتے وہ لانچ کرواتے، جہاں سے پیسہ ملتا ان کی کتابیں، ان کے سلیبس، ان کی جو فلاسفی ہے وہ اس ملک کے لوگوں کو بیچی گئی اور خوب نفع کمایا گیا، جبکہ پنجاب کی مٹی کی تعلیم اور تربیت کی اپنی ڈیمانڈ ہے، اس کی ثقافت اور خوشیوں اور بہاروں کا اپنا ایک موسم اور سما ہے، اور یہ ظلم ہوا اور پاکستان کا نام بدنام ہوا، کیونکہ یہاں نہ کوئی خوشی کسی کو نظر آئی، نہ ٹورزم، نہ فصلیں، نہ پھول، نہ سرسوں، نہ بہاریں، نہ موسیقی، نہ شاعر، نہ کالم نگار، نہ ڈرامہ نگار، اور نہ فلم انڈسٹری۔ ہر طرح کا بزنس جو اصل روح تھا اس صوبے کی، اس ملک کی، اس پر ہی ڈاکہ مارا گیا، تو کیسے یہ ملک ترقی کرتا؟ اسلامائزیشن کا نظریہ صرف اور صرف ایک ٹول کی طرح استعمال کیا گیا، کوئی شریعت کے نعرے لگاتا، کوئی نظام مصطفیٰ کے، کوئی ختم نبوت کے، جبکہ پاکستان ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے، اور سینٹ اور اسمبلی میں ہی یہ چیزیں ڈسکس ہوں تو اچھا ہے، جس کے 10 ووٹ ہوں وہی اسلام کا نعرہ لگا کر خود کو عدالتوں اور اسمبلیوں پر حاکم ثابت کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف استعمال ہے شریعت کا۔ کوئی ایسا فرد نہیں جو 100% شریعت کو پورا کر سکے، نہیں کر سکتا، تو دوسرے پر تھوپنے کا کیا مطلب ہے؟ اربوں نے نہیں جس چیز کو